الرحمن الرحیم. حامداً ومصلياً اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. مدنی زندگی کے ہجرت کا جو 5واں سال ہے اس میں ایک غزوہ ہوا، غزوہ مریسی یا غزوہ بنو مستلق. تو وہاں سے واپسی کے وقت جو واقعات رونما ہوئے ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ پہلی کی قسط کے اندر میں نے تذکرہ کیا تھا کہ میں واقعی افک بتاؤں گا آپ لوگوں کو. واقعی افک کس کو کہتے ہیں؟ اس سے پہلے بتا دیا ہے میں نے کہ افک کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اپوزٹ کر دینا، الٹا کر دینا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس لائق تھیں کہ ان کی عزت کی جائے، ان کی تکریم کی جائے، ان کی عظمت کو تسلیم کیا جائے، ان کی فضیلت کو تسلیم کیا جائے، لیکن منافقوں نے کیا کیا؟ اس کا اپوزٹ کر دیا، اس کا الٹا کر دیا. اب یہ واقعہ کس طرح رونما ہوا اس کا ہم بھی تفصیل جائزہ لیں گے. اور یہ واقعہ اگر احادیث میں آپ پڑھنا چاہیں تو صحیح بخاری کے اندر بھی بالتفصیل یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اس کی راویہ ہیں، وہ خود اس واقعے کو بیان کرتی ہیں. 4141 حدیث نمبر ہے صحیح بخاری کے اندر. واقعہ اس طریقے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپسی ہو رہی تھی تو ایک جگہ پڑاؤ کیے، رکے. اچھا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ قضائے حاجت کے لیے چلی گئیں. اور سسٹم کیسا تھا کہ سفر جو وہ کر رہی تھیں ایک ہودج ہوتا تھا، یعنی کیبن ٹائپ کا، اسی میں بیٹھ جاتی تھیں پردے کے ساتھ. لوگ اٹھا کر کے اونٹ پر اس کو کس دیتے تھے اور اونٹ روانہ ہو جاتا تھا. پھر لوگ ہودج جہاں اترنا ہوتا تھا ہودج اتار لیتے تھے اور وہاں سے وہ باہر آ جاتی تھیں. تو اب یہ جو ہے بغیر کسی کو بتائے ہوئے چلی گئی. اچھا، ان کے گلے میں ایک قیمتی ہار تھا. اپنی بہن سے اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کی بہن تھی اس سے انہوں نے جو ہے عاریتاً لیا تھا، یعنی کہ بعد میں واپس کر دوں گی، عاریتاً اس کو بولتے ہیں. اور بڑا قیمتی بھی تھا، بڑا وہ قیمتی تھا. اچھا، جب وہ واپس وہاں سے پلٹیں تو گلے پر ہاتھ گیا تو دیکھا ہار نہیں ہے. وہ پھر واپس پلٹ گئی ہار ڈھونڈنے کے لیے. اور یہاں لوگوں نے سمجھا کہ یہ جہاں بھی گئی تھی واپس آ کر اپنے ہودج میں بیٹھ گئی ہوں گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا اعلان بھی کر دیا کہ چلو بھائی اٹھاؤ سب کچھ، یہاں سے روانہ ہو جاؤ. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دور ہیں قافلے سے، کسی کو خبر ہی نہیں ہے. اچھا، پہلے ایسا ہوتا بھی نہیں تھا جس طریقے سے بعد میں بادشاہوں کے دور میں ہونے لگا کہ بھائی ملکہ لوگوں کی اتنی صوبادیاں ہوتی تھیں، اتنی کنیزیں ہوتی تھیں، اتنی خادمائیں ہوتی تھیں، آگے پیچھے لگی رہتی تھی. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو اب ادھر یہ ہوا کہ سب لوگ یہ ہودج اٹھانے والے بھی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلکی پھلکی تھیں، وہ سمجھے کہ اس میں ہوں گی. اور پھر اٹھانے والے کئی لوگ تھے، کئی ہاتھ تھے. بھائی 2 لوگ اگر مل کر اٹھاتے تو محسوس ہو جاتا، لیکن جب 5 6 7 لوگ اٹھانے والے ہوں تو اس میں اندازہ نہیں ہوتا ہے وزنی چیز کا. اٹھا کر کے کس دیا انہوں نے، قافلہ روانہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسرے کاموں میں مصروف تھے، قافلے کے آگے آگے چل رہے تھے. اور خالی ہودج اونٹ پر لوڈ کر دیا گیا. یہ جب واپس آئیں تو دیکھا پورا خالی ہے میدان، سب لوگ جا چکے ہیں، کوئی یہاں پر ہے ہی نہیں. آخر کار انہوں نے کیا کیا کہ وہیں بیٹھ گئیں درخت کے نیچے، یہ سمجھ کر کے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا یا لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں نہیں ہوں ہودج کے اندر تو مجھے ڈھونڈتے ہوئے اسی جگہ پر آئیں گے. اگر میں ادھر ادھر چلی گئی تو پھر وہ گم ہو جاؤں گی، اسی لیے اسی جگہ پر بیٹھ جاتی ہوں. اسی لیے جو ہے وہ بیٹھ گئیں. اچھا، ان کو نیند بھی آ گئی، وہاں پر ان کو درخت کے نیچے نیند آ گئی.
اب ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام تھا ان کا؟ صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابی، ان کے اندر کچھ الگ الگ باتیں تھیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ سونے کے بڑے عادی تھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا لائف کے اندر، ان کو سونا بڑا اچھا لگتا ہے، یعنی کھانا اور سونا بہت اچھی چیز ہوتی، فیوریٹ چیز ہوتی۔ ان کو سونے کے بڑے عادی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے باقاعدہ پرمیشن لے رکھی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب سب لوگ چلے جائیں گے تو آرام سے اٹھ کر کے سب سے پیچھے جاؤں گا، اور اس میں ایک کام میں کروں گا کہ ادھر ادھر دیکھ لوں گا، اگر کچھ چھوٹا اٹھا ہے تو وہ بھی لے آیا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ تو اب قافلہ کیسا ہوتا تھا؟ قافلہ کوئی 100-200 کا رہتا نہیں تھا کہ بھئی ایک جگہ سب ایک کیبن کے نیچے یا ایک پنڈال کے نیچے سب لوگ موجود ہیں۔ جہاں جس کو جگہ ملتی تھی وہاں وہ آرام فرماتا تھا، دور دور تک لوگ بکھرے ہوئے رہتے تھے، تو ابھی بڑے پیچھے تھے یہ۔ اچھا، یہ پھر وہ ڈھونڈتے ہوئے صفوان صاحب آ رہے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انہوں نے پہلے دیکھا تھا، پردے سے پہلے، پردے کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا جب پردہ نہیں تھا، اور یہ چہرہ ان کا کھلا ہوا تھا اور باقی سب پین اوڑھ کر کے سب یہ لیٹی ہوئی تھی، ان کی آنکھ بھی لگی ہوئی تھی، ان کو محسوس بھی نہیں ہوا۔ تو جب دیکھا انہوں نے صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو بڑے پریشان، پہلے تو حیران ہو کر انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، زور سے پڑھا، کیونکہ ماں یہیں چھوٹ گئی اور پورا قافلہ جا چکا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پریشان ہو گئے وہ، اور زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کیسے چھوٹ گئی یہاں پر؟ یہ آواز سننا تھا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھلی اور انہوں نے فوراً چہرے کا پردہ کر لیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 4141 حدیث نمبر ہے صحیح بخاری کی، چہرے کا فوراً پردہ کر لیا۔ اچھا، یہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، دیکھو کہ لوگ آج کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، آنکھوں کا پردہ نہیں ہے، جسم آپ کا ڈھکا ہوا ہے، چہرہ کھولنے سے کیا مسئلہ ہے، چہرے کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں سمجھنے والی بات ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کیوں اپنا چہرہ چھپا لیا؟ اس کا مطلب چہرے کا پردہ ہے نا، اگر چہرے کا پردہ نہیں ہوتا تو ایسے ہی بیٹھی رہتی، چہرہ چھپانے کی ضرورت کیا تھی؟ بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پھر کوئی گفتگو نہیں کی صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے کیا کیا، اپنے اونٹ کو بٹھا دیا، اپنے اونٹ کو بٹھا دیا، خاموشی کے ساتھ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھیں پردے کے ساتھ اور ان کے اونٹ پر بیٹھ گئیں، سمجھ گئی وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، بیٹھ گئیں، اور وہ رسی پکڑ کر آگے آگے نکیل لے کر کے، جیسے کہ بستیوں میں کبھی دیکھو اونٹ لے کر کے آتے ہیں، 5-5 روپیہ 10-10 روپیہ لے کر کے بچوں سے بستیوں میں گھماتے ہیں لوگ، ہے نا، تو نکیل پکڑ کر آدمی چلتا ہے، بچے پورے بیٹھے رہتے ہیں، سیم ایسے ہی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا دیا اور وہ رسی پکڑ کر کے صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے چلنے لگے۔ اچھا، اسی سچویشن میں، اسی حالت میں جو ہے اگلے پڑاؤ تک پہنچ گئے جہاں سب لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اچھا، ابھی بھی لوگوں کو پتہ نہیں چلا تھا، کیونکہ ابھی وہ لوگ پہنچے تھے اور یہ لگاتار جو ہے سفر کرتے ہوئے نان اسٹاپ قافلے تک پہنچ گئے۔ جب قافلے کے اندر داخل ہوئے تب لوگ پریشان ہوئے کہ ماں چھوٹ گئی تھی ہم لوگوں سے، ایسا کیسے ہو گیا تھا ہم لوگوں کو؟ اچھا، اس واقعے میں جگہ جگہ آپ کو احساس ہوگا اور آپ کو علم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، کیونکہ اگر عالم الغیب ہوتے تو بیوی چھوٹ گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا؟ اگر سب کچھ جاننے والے ہوتے، مختار کل ہوتے، عالم الغیب ہوتے، تو یہ واقعہ ہی رونما نہیں ہوتا تھا۔ یعنی جو لوگ عالم الغیب کی رٹ لگائے رہتے ہیں، یہ واقعات کا کیا جواب دیں گے ایسے لوگ؟ تو اب جو اچھے لوگ تھے وہ لوگ بڑے افسوس کیے، لیکن منافقوں کو چانس مل گیا، اور خاص طور سے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جو تھا، وہ پہلے سے بھرا بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اس سفر میں اس کی قدم قدم پر بےزتی ہوتی آ رہی تھی، منہ کے بل گر رہا تھا ہر جگہ پر، اس کو ڈانٹ پڑ رہی تھی۔ اب اس کو موقع مل گیا، شوشہ مل گیا، ہے نا، چھیڑنے کا اور بات کو پھیلانے کا۔ چنانچہ سامنے کسی کے نہیں، وہ کانا پھوسی کے انداز میں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ چہرہ نظر نہیں آتا کہ بھائی یہ بات کون بولے، لیکن سب کو پتا ہوتا کہ یہ وہی صاحب بولے ہوں گے، مگر وہ چہرہ سامنے نہیں ہوتا ہے، وہ صاحب کا کوئی پروف نہیں ہوتا کہ یہ صاحب بولے، لیکن سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ایسی بات فلاں صاحب ہی بول سکتے ہیں، یہ ان کا ہی کارنامہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی منافق تھا، اس نے وہ شوشہ چھوڑ دیا کہ دیکھو یہ دو لوگ پیچھے رہ گئے، کیسے رہ گئے، کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے وجہ ہے، کچھ نہ کچھ معنی ہے، اور اس میں مرچ مسالہ لگا کر کے بات پھیلانی شروع کر دی۔ اچھا، اب منافق تو منافق، خیر منافقوں کا کام تھا یہ کام کرنا، لیکن
جب مدینہ یہ قافلہ پہنچا اور مدینے کے اندر بھی یہ باتیں پھیلیں تو بہت سارے مومن لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے، اس پروپیگنڈے میں وہ لوگ بھی آ گئے۔ اور خاص طور سے 3 نام ملتے ہیں کہ جو ہاں میں ہاں ملانے میں اور بات کو پھیلانے میں لگ گئے، جبکہ وہ مومن تھے، منافق نہیں تھے، وہ اچھے لوگ تھے، مگر پھر بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے وہ منافقوں کے ساتھ لگ گئے اسی کام میں کہ ہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، اچھے ہوتے ہیں، دل کے بھی اچھے ہوتے ہیں، وہ بندے سچے ہوتے ہیں، لیکن کسی کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ شیطان کس انداز میں مجھے بہکا رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا ساتھ دینا، میں جو کام کر رہا ہوں یہ دین کی خدمت ہے، یہی اچھا کام ہے، جبکہ یہ نہیں سمجھ میں ان کو آتا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، دراصل وہ شیطان کے بہکاوے میں آ رہے ہیں۔ تو اب جو ہے کچھ لوگ شامل ہو گئے، جیسے مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، وہ حسان بن ثابت بڑے مشہور صحابی ہیں وہ، اور حمنہ بنت جہش، زینب بنت جہش جو امہات المومنین میں سے ان کی بہن، حمنہ بنت جہش ان کی بہن ہے نا، یہ تینوں لوگ بھی پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے۔ اچھا ہوا یہ کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ بھی علم نہیں اس بات کا، میرے پیٹھ پیچھے کیا کیا میرے متعلق باتیں ہو رہی ہیں ان کو کچھ بھی نہیں پتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم میں یہ باتیں آ چکی ہیں، یہ سب منافقوں کا کیا دھرا ہے، یہ انہی کا کارنامہ ہے، مگر کوئی ثبوت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت پریشان ہو گئے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن ابی کی کارستانی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ٹھہرے اور کہا کہ دیکھو بھائی ہمارے گھر والوں کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں جو ہے کچھ لوگ پھیلا رہے ہیں۔ تو ایک صحابی تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اوس کے سردار تھے، جو انصار لوگ تھے نا مدینہ کے اندر، خزرج کے سردار جو تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اوس قبیلے کے سردار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن ابی خزرج قبیلے سے تھا، یعنی کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے سے۔ تو جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو جو اوس کے سردار تھے، جن کے قبیلے کا عبداللہ بن ابی نہیں تھا، وہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ ہے نا ایسا کر رہا ہے، میرے بھی علم میں بات آئی ہے کہ اسی کی کارستانی ہے، اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں۔ اچھا اب سعد بن عبادہ ان کے قبیلے سے عبداللہ بن ابی تھا، تو یہ سوچے کہ اگر یہ بندہ قتل ہو گیا تو میں سردار ہوں، میں جواب دیتے تھک جاؤں گا لوگوں کو، تو بولے کہ نہیں تم غلط بول رہے ہو، کوئی قتل وتل نہیں کرنا ہے۔ اچھا دونوں لوگوں میں بحث چھڑ گئی، حالانکہ دونوں مومن ہیں، لیکن وہ اپنی ذمہ داریوں کو لے کر کے کہ بھائی میرے قبیلے کا بندہ اگر قتل ہو گیا تو پھر کیا جواب دوں گا، سمجھ میں نہیں آئے گا، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، بحث کرنے لگے آپس میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے خاموشی جاؤ، چلو چھوڑو خاموشی جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کہ دونوں لوگ ایک مسئلہ الگ تھا، یہ آپس میں لڑ چکے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا بھائی چھوڑو باتوں کو، خاموش رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاموش کرا دیا۔ اب یہاں پر بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہی اندر پریشان ہیں، کیا صحیح کیا غلط کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اچھا اس وقت وحی بھی نہیں آ رہی تھی، وحی کا سلسلہ بھی بنتا، یعنی کہ جس طریقے سے ہوتا نا کہ کوئی واقعہ ہو اور اللہ تعالیٰ فوراً اس تعلق سے آیت نازل کر دے، ایسا بھی نہیں ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پریشانی ہو رہی تھی۔ اور ادھر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے پہنچتے ہی مدینہ، سفر کیے تھے لمبا، بیمار ہو گئیں، اور بیماری میں یہ اور ایک دوسرے سے مل نہیں پائیں، اس لیے ان کو اور بھی نہیں پتا۔ لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ مجھے کچھ محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ تو غلط ہوا ہے، مطلب جس طرح پہلے میں بیمار ہوتی تھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری تیمارداری کرتے تھے، ناز اٹھاتے تھے، ہے نا، میری خدمت کرتے تھے، اور زیادہ محبت پیش کرتے تھے کہ بیوی بیمار ہے، تو وہ محبت مجھے اس بیماری میں نہیں مل رہی تھی، وہ توجہ نہیں مل رہی تھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، میں اس بات کو لے کر محسوس کر رہی تھی۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ جو صحابی مومن تھے مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے، تو مصطح کی جو ماں تھیں ان کے ساتھ ایک دن اسی سچویشن میں، جبکہ طبیعت بھی خراب تھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ قضائے حاجت کے لیے باہر گئیں۔ اب مصطح جو پروپیگنڈے میں شریک ہو گئے ہیں، ان کی ماں جو ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے باہر گئی ہیں۔ اچھا چلتے چلتے مصطح کا جو دوپٹہ تھا یا چادر کہہ لیجئے، وہ ان کے پیر میں پھنس گیا، تو گر پڑی وہ ایک جگہ، تو انہوں نے
جب گری نا تو اپنے بیٹے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ بیکار ہو مستاح جو ہے، کیسے کیسے باتیں کر رہا ہے، برا بھلا اپنے بیٹے کو کہنا شروع کر دی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بولی کہ آپ یہاں گر پڑی ہیں تو اپنے بیٹے کو کیوں برا بھلا کہہ رہی ہیں آپ، اس کی کیا غلطی ہے نا؟ ہوتا ہے نا خواتین کے اندر، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا زندگی کے اندر، کبھی غصے میں ہوتی ہیں، شوہر سے ڈائریکٹ وہ غصہ نہیں اتار سکتی، یعنی شوہر کو ڈائریکٹ وہ بات نہیں بول سکتی۔ یہ عورتوں کے اندر ہوتی ہے کہ جو ہے کچھ بات کچھ رہتی ہے لیکن غصہ کہیں اور نکال دیتی، کسی اور کے اوپر غصہ ہے لیکن کہیں اور نکال دیتی۔ آپ سے غصہ ہے تو آپ سے لڑ نہیں سکتی تو بچے کو مار دیتی ہیں، بچہ کچھ بھی ایسے کھا لیا ہے نا اس کو دھپ دے کے رکھ دیں گے، حالانکہ بچے کے اوپر غصہ نہیں ہے، غصہ یہاں ہے لیکن مار اس کو دیتی ہے نا؟ کام کر رہی ہیں تو برتن خالی پیلی پٹک دیں گی، ہے نا؟ مطلب غصہ کہیں کا ہے کہیں اتارتی۔ تو ایسی ہی ام مستاح جو تھی وہ غصے میں تھی، اب بجائے چادر پھنس کر گرنے کے تو کچھ اپنے تعلق سے کہنے کے بھائی میں گر گئی، کیسے گر گئی، اپنے بیٹے کو برا بھلا کہنے لگی جو بیٹا وہاں ہے ہی نہیں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ مستاح کو کیوں غلط کہہ رہی ہیں، وہ تو بدر میں جو ہے شامل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں جو ہے شریک ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی ہیں، آپ ایک صحابی کے تعلق سے ایسا غلط سلط کیسے کہہ سکتی ہیں؟ تو ام مستاح نے کہا کہ بیٹی تم کو کچھ نہیں پتا، وہ مستاح ہی ہے جو تمہارے تعلق سے ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے، ایسی ایسی باتیں پھیلا رہا ہے۔ اب آپ سوچئے ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی تو بالکل دم پریشان ہوگی کہ ایسا ہو رہا ہے، میرے پیٹھ پیچھے ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ گھر آئیں تو گھر آنے کے بعد اور بیمار ہو گئیں اور رونے لگی، مگر اب ان کے دل میں آ گیا کہ آخر کیا صحیح کیا غلط چل کیا رہا ہے میرے پیٹھ پیچھے، میرے تعلق سے باتیں کیا ہو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ امی کے گھر پہ جانا چاہتی ہیں، یعنی والدہ کے گھر پہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ ام رومان ان کے ماں تھیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ام رومان تھی۔ تو اب ان کے ماں کے گھر پر پہنچی، پہنچتے ہی جو رونا شروع کر دی۔ ماں سمجھ گئی کہ بیٹی کو اب پتہ چل گیا ہے جو بات نہیں پتہ چلی تھی، کیونکہ ابو بکر صدیق کو بھی پتہ تھا اور ماں کو بھی پتہ تھا، لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ اب چلا ہے۔ جا کر کے رونے لگیں تو ان کی ماں نے سمجھایا، کہا بیٹی یہ جو کچھ ہے نا میں جھوٹ سمجھتی ہوں، تم جو ہے بہت اچھی ہو، ان سب باتوں پر دھیان مت دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابھی تک روئے نہیں تھے، مگر اب بیٹی کا معاملہ ہے تو رونے لگے آ کر کے، کچھ نہیں کر پا رہے تھے کہ بھی کیا صحیح کیا غلط، اللہ ہی جاننے والا ہے۔ اچھا یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ماں کو ہونا بھی چاہیے جو ہے کہ وہ بیٹی کو ہمت دے، بے شک غلط میں اس کا ساتھ نہ دے، لیکن ایک ماں اچھی ماں اسی وقت ہو سکتی ہے جب بیٹی کے چہرے کو دیکھ کر کے جو ہے وہ بتا دے کہ ہاں بیٹی کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اگر ایک بیٹی ماں کے پیٹھ پیچھے کچھ کر رہی ہے اور اس کی چال ڈھال سے اس کی بیہیویئر سے ماں کو پتہ ہی نہ چلے تو وہ اچھی ماں ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کیسی ماں کہ اپنی بیٹی کے اندر اگر بدلاؤ کچھ دیکھ رہی ہے ذرا سا بھی تو اس کو محسوس نہ کر سکے۔ ایک ماں اچھی ماں اپنی بیٹی کی بہترین سہیلی ہوتی ہے اور ایک اچھی بیٹی اپنے دل کی ہر بات اپنی ماں کو بتاتی ہے۔ یہی اصول ہونا چاہیے۔ باپ تو کام دھام کاروبار معاش اسی چکر میں لگا رہتا ہے، بیٹیاں ماں کے زیادہ قریب ہوتی ہیں اور ماں کو بھی چاہیے کہ زیادہ دھیان جو فوکس کریں بیٹیوں پر، ہے نا، اس معاملے میں ماں زیادہ ذمہ دار ہوتی ہے۔ تو بہرحال اتنا روئی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ روتے روتے جو ہے بے ہوش ہو گئی۔ تقریباً وہ 2 راتیں 2 دن تک تو لگاتار روتی رہی تھی ماں کے گھر جانے کے بعد، اور روتے روتے بے ہوش ہو جاتی تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے عزت نفس پر اتنا بڑا چوٹ لگنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور وہ بھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیرت والی خاتون، ہے نا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو نزاکت کو سمجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں سے مشورہ کیا۔ سب سے پہلے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اپنے پاس، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ اسامہ یہ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، اپنے ہی تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گھر کے آدمی تھے، داماد بھی تھے، بلایا، مشورہ طلب کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مگر اپنے گھریلو معاملات میں بھی جبکہ نبی ہیں ایسے بھی حالات آ جاتے ہیں کہ دوسروں سے مشورہ لے رہے ہیں، تو مشورے میں خیر ہوتا ہے، مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ گرچہ آپ سمجھتے ہو کہ آپ بڑے عقل مند ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں، مگر پھر بھی مشورہ کرنا چاہیے، کیونکہ نبی سے زیادہ عقل مند کون ہو سکتا ہے، پھر بھی نبی مشورہ کر رہے ہیں۔
تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیتے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر والیوں کے تعلق سے میں تو کبھی غلط سوچ ہی نہیں سکتا، میں ایک دم 100% کہہ رہا ہوں 100% کی یہ باتیں جو ہو رہی ہیں سب غلط ہیں، میں اس کو مان ہی نہیں سکتا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ دراصل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہو جائے، پریشان نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ وہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے معاملے میں آپ پر کوئی تنگی اللہ نے نہیں رکھی ہے، آپ جو فیصلہ کریں اپنی بیوی کے تعلق سے وہ بہتر ہی ہوگا، آپ کے اوپر ہے۔ اچھا، اس مسئلے کو بھی لے کر کے بہت سارے لوگوں نے چھیڑخانی کی ہے کہ دیکھو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے سے جم نہیں رہی تھی، اسی لیے مشورے کی بات آئی تو انہوں نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ بھی خیر نہیں کہا، بلکہ کہا بیویوں کے معاملے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی تنگی نہیں دی ہے، مطلب اگر آپ چاہو تو رکھو، چاہو تو چھوڑ دو۔ اس کو غلط اینگل سے جو لوگ آج جو ہے پھیلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے بلایا بریدہ کو، بریرہ ایک باندی تھیں، خادمہ تھیں، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہتی تھیں، ان سے پوچھا کہ تم نے عائشہ کو کیسا پایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اچھی ہیں، بس یہ ہے کہ تھوڑا کم عمر کی ہیں، تو کیا ہے کہ تھوڑی غفلت ہو جاتی ہے ان سے کہ آٹا گوندھ کر رکھ دیتی ہیں اور سو جاتی ہیں، روٹی پکائے بغیر سو جاتی ہیں اور پڑوس کی بکری آتی ہے آٹا کھا جاتی ہے۔ یہ تھوڑا سا ہے عمر کے لحاظ سے، ورنہ بہت اچھی ہیں، بہت نیک ہیں، بڑی متقی ہیں، کوئی عیب ان کے اندر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے بھی پوچھا کہ بھی تم لوگ کیسا پاتے ہو عائشہ کو ہمارے؟ تمام ازواج مطہرات نے، جبکہ وہ سوکنیں تھیں، سوکن جانتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ سوکن لفظ کہ ایک سوکن دوسرے تو موقع کی تلاش میں رہتی ہے کہ جیسا ہو بم کی طرف پھوٹے، ہے نا، وہ تو موقع ڈھونڈتے ہیں سوکنے، مگر یہ امہات المومنین تھیں، ہماری مائیں تھیں، انہوں نے سب نے کہا کہ نہیں بہت اچھی ہیں عائشہ، بہت اچھی ہیں، بہت اچھی ہیں۔ لیکن یہاں ایک افسوس کی بات یہ ہوئی کہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا جو امہات المومنین میں سے ہیں، ان کی بہن تھی حمنہ بنت جہش، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہوتی تھی، تو انہوں نے اپنے بہن کے بارے میں سوچتے ہوئے کہ ظاہر سی بات ہے اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی خوب چاہتے تھے اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خوب چاہتے تھے۔ اب شاید ان کے دماغ میں آیا ہو کہ اگر ایک جاتی ہیں تو میری بہن اور زیادہ محبوب ہو جائے گی نبی کی نظروں میں، تو انہوں بول دیے کہ ہاں جو ہے کر بھی سکتے ہو، انہوں ایسا غلط بھی ہو سکتے وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں جو ہے وہ اپنی زبان پر لا لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بھی سنیں۔ ام ایمن جو ہے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب بیوی تھی، اور یہ ام ایمن وہ ہیں، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا تھا انہوں نے، ام ایمن مکی زندگی میں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی اب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی تھی۔ تو ان کو بھی بلا کر کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بہت اچھی خاتون ہے عائشہ، بہت اچھی خاتون ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں سے مشورہ کیا اور تمام مومنین نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی متقی ہیں، بڑی پرہیزگار ہے، بہت اچھی ہیں، بہت اچھی ہیں۔ ایک صحابی کی میں مثال دوں، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اپنی بیوی سے، ام طفیل ان کا نام تھا، ام طفیل کہتے تھے، کہا کہ تم سنی ہو باتیں جو لوگ عائشہ کے تعلق سے کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو کہا کہ ہاں میں سنی ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا تم ایسا کر سکتی ہو، بھلا بتاؤ، اپنے تعلق سے بولو، کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کی قسم، اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، میں ایسا بالکل نہیں کر سکتی۔ تو شوہر نے کہا اپنی بیوی سے، کہا کہ دیکھو عائشہ تم سے بہتر ہیں۔ کیا کہا؟ عائشہ تم سے بہتر ہیں، ہے نا، یعنی لوگوں کی نظروں میں ماں کی کتنی عزت ہے۔ اب ابو دیکھیے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، حالانکہ بیوی کے سامنے کسی اور کی تعریف کرنا، یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے نا، تجربہ کار لوگ جانتے ہیں کہ بیوی کے سامنے کسی اور کی تعریف کرنا یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن کہا کہ تم سے بہتر ہیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور بیوی نے بھی پرتفاق فوراً کہا ہاں میں بھی گواہی دیتی ہوں کہ وہ مجھ سے بہتر ہے۔ اس طریقے کے لوگ عزت کرتے تھے۔ میں یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ بھئی بہت سارے لوگ، سب لوگ شک میں پڑ گئے تھے اور سب لوگ ایسا سوچنے لگے تھے، ایسی بات نہیں تھی، ایسی بات نہیں تھی۔ دیکھو آج بھی لوگوں کے خیالات اس قسم کے تھے۔
اچھا صفوان صاحب جن کے تعلق سے لوگوں نے غلط الزام لگایا تھا، ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا سبحان اللہ واللہ ما کشفت کنفع فقدت، اللہ کی قسم میں نے کبھی ایسا نہیں کیا، اللہ کی ذات پاک ہے، لوگ غلط کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن انہی حالات میں، جبکہ ماں اپنے والد صاحب کے گھر پر تھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ اچھا مسلسل وہ رو رہی تھیں، بستر پر پڑ گئی تھیں، بیمار پڑ گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر خطبہ پڑھا۔ اب یہاں پر بھی ایک سنت پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم گفتگو کریں، میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوں، مشاورتی مجلس میں، تو پہلے حامدن مسلین اما بعد۔ حامدن کا مطلب اللہ تعالیٰ کی تعریف، مسلین مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اما بعد کا مطلب اللہ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد۔ میں بھی ایسا کہتا ہوں، کیوں کہتا ہوں؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں یہ اما بعد کیا ہے؟ وہ اما بعد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اب میں یہ کہہ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا خطبہ پڑھا اور پھر اس کے بعد فرمایا، اے عائشہ مجھے تمہارے متعلق ایسی ایسی باتیں معلوم ہوئی ہیں، مجھ تک ایسی ایسی باتیں پہنچی ہیں، اگر تم اس سے بری ہو، تم سے یہ غلطی سرزد نہیں ہوئی ہے تو عنقریب اللہ تعالیٰ بتا دے گا، اللہ تعالیٰ بتا دے گا، اور اگر خدا نخواستہ غلطی سے انجانے میں تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو تو تم اللہ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 4757 کی حدیث نمبر ہے۔ دراصل یہ سارے جملے، یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے تھے، اس لیے نہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یقین نہیں تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر کچھ الزام لگا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل حقیقت کیا ہے ان کی زبانی سننا چاہ رہے تھے کہ بات کیا ہے، آخر مطلب کیا ہوا جس کے تعلق سے لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اگر عالم الغیب ہوتے تو اس قسم کی باتیں کرتے ہی نہیں۔ یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی نا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنکھوں کے آنسو تھم گئے، رک گئے، وہ رو رہی تھی نا برابر، لگاتار رک گئی، بالکل رونا بند۔ پہلے والد کی طرف دیکھا، کہا والد صاحب حضور کی باتوں کا جواب آپ دیجئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سر جھکا لیے، میں کیا جواب دوں، مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ماں کی طرف دیکھا، ماں نے بھی خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا ماں نے بھی۔ تب اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود جواب دینے کے لیے تیار ہوئیں اور کہا کہ واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دل و دماغ میں ایسا بیٹھ گیا ہے، یہ بات اتنی زیادہ گھر کر گئی آپ لوگوں کے دل و دماغ میں، اور آپ لوگوں نے ایسا لگتا ہے کہ جسے سچ سمجھ لیا ہو اس بات کو۔ اگر میں کہوں کہ میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے اور اللہ کی قسم میں بری ہوں تو آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، اگر میں کہوں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ لوگ یقین کر لیں گے۔ یعنی یہ بات اتنی زیادہ پھیلا دی گئی ہے کہ شیطان نے دل و دماغ میں بٹھا دیا ہے۔ ایسی صورت میں اور کیا کہہ سکتی ہوں، صرف میری مثال اور آپ لوگوں کی مثال بالکل اس سچویشن جیسی ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے والد نے جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال کر کے اور دوسرے جانور کے خون میں ان کا کرتا جو ہے لپیٹ کر کے لگا کر کے لے کر کے آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بھیڑیا کھا گیا بھائی کو، جھوٹ بول رہے تھے، اور یعقوب علیہ السلام نام انہوں نے نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ یوسف کے والد، یوسف علیہ السلام کے والد نے کیا کہا تھا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے۔ یعنی اب جو تم کہہ رہے ہو ظاہر سی بات ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے وہ اللہ بہتر جاننے والا ہے، مجھے بتانے والا بھی اللہ تعالیٰ، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ وہی سچویشن میری بھی ہے، میں اپنا معاملہ بس یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے، اچھا دیکھو اتنی پریشان تھی کہ محدثین نے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا نام تک ان کو یاد نہیں آ رہا، اس لیے انہوں نے کہا یوسف کے والد، ڈائریکٹ یعقوب علیہ السلام بھی نہیں کہا یوسف کے والد جو بولے تھے وہی میں آج بول رہی ہوں، وہی میں آج بول رہی ہوں۔ اچھا یہاں پر بھی دیکھو، سیرت سے نصیحت پکڑو کہ ازواج مطہرات ہوں، صحابیات ہوں، صحابہ ہو، گفتگو کرتے تھے تو اپنی بات کی دلیل کتنی زبردست دیتے تھے۔ اتنی ایسی سچویشن ہے، دماغ کی ایسی حالت ہے، پریشانی کا عالم ہے، لیکن دلیل کیسی دے رہی ہیں، کتنے زبردست طریقے سے، کہ جس طرح یوسف کے والد نے کہا تھا کہ بس اللہ تعالیٰ کی مدد مطلوب ہے، صبر کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں، سے وہی کنڈیشن میری بھی ہے، وہی حالت میری بھی ہے۔ یہ کہہ کر کے وہ کروٹ لے کر کے دوسری طرف چہرہ پھیر کر کے لیٹ گئی۔
اب ان سے بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر! وہ منظر کیسا منظر ہوگا، وہ آنکھیں کتنی خوش نصیب آنکھیں ہوں گی کہ جنہوں نے ایسے منظر کو دیکھا۔ وہ حجرہ کتنا بہترین ہوگا کہ جس حجرے کے اندر جو ہے وحی کا نزول ہوتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا۔ والدین پریشان ہوئے، لیکن اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش تھیں۔ وہ سمجھ رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ضرور بتا دے گا کہ میں بری ہوں، میں گنہگار نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ نے تمہیں بری کر دیا ہے، اللہ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ ان کی جو والدہ تھیں اتنی خوش ہوئی، ان کی والدہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ظاہر سی بات ہے بہت خوش ہوئی، ان کی والدہ بھی خوش ہوئی اور خوشی کے مارے بولی، عائشہ اٹھو، عائشہ اٹھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، بری ہو گئی تم، بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، عائشہ اٹھو اٹھو۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہاں پر جو ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک صرف نبی نہیں تھے نا، شوہر بھی تھے، اور اتنے دنوں تک تھوڑی محبت سے دور رہی تھیں، تو اب ذرا ناز بھرے انداز میں بولی، میں ان کا شکریہ ادا نہیں کروں گی۔ میں کیوں کروں گی شکریہ ادا؟ میں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گی، اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ نے کہا ہے، میں ان کا شکریہ ادا نہیں کروں گی۔ یعنی ایسا نہیں کہ غصہ تھی، وہ محبت بھرا انداز، کبھی خواتین کا ہوتا ہے نا، بیویوں کا ہوتا ہے محبت بھرا انداز کی خفگی بھی ہوتی ہے، لیکن ذرا بہت بہترین رہتا ہے، وہ ایک ادا ہوتی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے، وہ خفگی کا انداز، وہ غصے کا انداز دل کو بھاتا ہے، دل کو اچھا بھی لگتا ہے۔ تو اس انداز سے بولیں کہ ان کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں گی، اللہ تعالیٰ نے میرے واسطے جو ہے نازل کیا ہے۔ اچھا، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے بالکل یقین نہیں تھا اس بات پر کہ اللہ رب العالمین جو ہے میرے تعلق سے قرآن میں 10 آیتیں نازل کر دے گا اور جس کی تلاوت جو ہے قیامت تک کی جاتی رہے گی۔ میں تو سمجھتی تھی کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو کچھ نازل کرے گا تو خواب کے ذریعے سے نبی کو بتا دے گا کہ بھائی میں بری ہوں، میں اتنا سوچتی تھی، میرے گمان میں اتنا ہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ 10 آیتیں نازل کر دے گا قرآن میں، اور وہ آیتیں بار بار پڑھی جاتی رہیں گی قرآن مجید کے اندر، میرے وہم گمان میں بھی بات نہیں تھی۔ بہرحال 10 آیتیں نازل ہوئیں۔ اچھا، 10 آیتیں جو نازل ہوئی ہیں نا، وہ آیتیں نہیں، تھوڑا سا ترجمہ میں آپ لوگوں کو سنا دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہاں کیا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، مختصراً ہے نا، جلدی جلدی۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نازل کی تھی۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک اللہ تعالیٰ نے کہا، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم۔ دیکھو یہاں پر بھی آ گیا نا افکی، ہم لوگ کیا سن رہے ہیں؟ واقع افک، اور اللہ تعالیٰ نے یہی تذکرہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ اسے سنتے ہی مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمان کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا صریح بہتان ہے۔ میں ترجمہ سنا رہا ہوں، دیکھیے ان آیتوں کا۔ وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ جب کسی پر زنا کا الزام لگاتے تو 4 گواہ لانا چاہیے، 4 گواہ نہیں لائے، خالی باتیں پھیلاتے رہے۔ وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا مومنوں کو کہ تم لوگ بھی شریک ہو گئے تھے، اگر اللہ کا رحم نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیتا۔ اتنی بڑی بات تم لوگوں نے کر دی تھی، جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے، ایک سے ایک پھیلانے لگے، اس زبان سے اس زبان، اس زبان سے اس زبان، اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی۔ گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نہ نکالنی چاہیے، لائق بھی نہیں ہے نکالنے کے، یا اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے۔ ایسا کیوں نہ کہہ دیا؟ کیوں
برے لوگوں کا ساتھ دینے لگے، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو۔ اللہ نے ان مومنوں کو معاف کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ سخت وارننگ بھی دی اللہ رب العالمین نے، خاص طور سے مومنوں کو، اگر تم سچے مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہ سب منافقوں کے بارے میں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت رکھنے والا اور مہربان ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو تم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ اچھا، اب یہ آیتیں نازل ہو گئیں۔ اسلام کا اصول کیا ہے کہ جب پاک دامن عورت پر الزام لگاؤ تو 4 گواہ پیش کرنا رہتا۔ اگر 4 گواہ نہیں پیش کر سکے تو آپ نے غلط الزام لگایا، بہتان تراشی کی، اور اس کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے۔ کیا سزا ہے اسلام میں؟ 80 کوڑے۔ اچھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی نظروں میں ایک عورت کی عزت کتنی ہے۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو اسلام کے قوانین کے بارے میں منہ کھولتے ہیں، حیا آنی چاہیے ان کو، تف ہے ان لوگوں پر کہ جو اسلامی قوانین پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ صرف غلط الزام اگر کوئی لگائے اور گواہ نہ پیش کر سکے تو اسلام نے کہا کہ تم نے ایک عورت کی عزت پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی، 80 کوڑے تم کو لگیں گے۔ اور صرف 80 کوڑے نہیں، تمہاری گواہی آئندہ قبول نہیں کی جائے گی، تمہاری گواہی نہیں قبول کی جائے گی۔ سوچئے اسلام کی نظروں میں ایک عورت کی عزت کی ویلو کیا ہے، اہمیت کیا ہے۔ اور جب یہ باتیں سامنے آئیں، سورہ نور میں یہ باتیں موجود ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 لوگ خاص طور سے جو مومنوں میں سے تھے، مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جہش، ان تینوں لوگوں کو 80 کوڑے کی سزا دی۔ مدینہ میں 80 کوڑے لگائے گئے ان تینوں لوگوں کو، حد نافذ کی گئی ان تینوں لوگوں پر، 80 کوڑے لگائے گئے، ہے نا۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، پھر عبداللہ بن ابی کو بھی لگے گی نہیں لگے، ہے نا، کیونکہ شروعات تو اس نے کی تھی نا، ماسٹر مائنڈ تو وہی تھا، اس کو لگے کہ نہیں لگے۔ تو اس سلسلے میں کوئی صریح دلیل نہیں ہے کہ اس کو لگے، اس لیے کہ کئی اقوال جو ہے زاد المعاد کے اندر ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ جو سب سے بڑی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اس کو دنیا میں سزا نہیں، آخرت میں سزا ملے، ہے نا، کیونکہ اگر دنیا میں حد نافذ کر دیے تو سزا سے بچ جائے گا۔ اس لیے جو ہے مومنوں کو دنیا میں سزا دے دیے، لیکن اس کو سزا اس لیے نہیں دیے تاکہ بڑی سزا اس کو ملے، آخرت کے دن اس کو بڑی سزا ملے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس کے خلاف کوئی صریح ثبوت نہیں ملا، صریح ثبوت یعنی ایک دم کلیئر ثبوت، کیونکہ منافق جو ہوتے ہیں نا وہ تھوڑا چال باز بھی ہوتے ہیں، ہے نا، تھوڑا چال باز بھی ہوتے ہیں، وہ شیطانی حرکت کرتے ہیں مگر اکثر پکڑے نہیں جاتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ اس قسم کی بات تھی۔ اس طریقے سے یہ واقعہ ختم ہوا، اور تقریباً 1 مہینے کے بعد مدینہ کی فضا جو ہے اس غلط الزام سے پاک ہو گئی، صاف ہو گئی، اور عبداللہ بن ابی کی حالت ایسی ہو گئی کہ اب وہ کچھ بھی بولتا تو اس کے بولنے سے پہلے لوگ بولتے چپ، تو غلط ہی بولتا ہے ہمیشہ، یعنی اس کے باتوں کی کوئی ویلو نہیں رہ گئی، اس کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ قدم قدم پر وہ الزام لگاتا رہا، غلط حرکتیں کرتا رہا، ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں پورا، ہے نا، اور ہر بار منہ کی کھاتا رہا، اس لیے لوگوں کا بھروسہ اس کے اوپر ٹوٹ گیا۔ حالانکہ وہ مدینہ کا سردار تھا، لوگ اس کو بادشاہ بنانے والے تھے، اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کا، مدینہ کا بادشاہ اس کو بنانے والے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو اس کی بادشاہت چلی گئی، اور اسی کھنس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ بہرحال اس کے بعد کی جو باتیں ہیں، واقعہ پورا واقعی تو ختم ہو گیا الحمدللہ، لیکن کچھ اور اس سے ملتی جلتی باتیں اور بھی موجود ہیں، انشاءاللہ ہم اگلی قسط کے اندر رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جو باتیں معلوم ہو رہی ہیں ان پر عمل کرنے والا، ان کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی عنایت فرمائے۔